دنیا کے ارب پتی افراد، ہالی ووڈ کے سپر سٹارز اور جو ایلیٹ ایتھلیٹس ہوتے ہیں نا، انہیں دیکھ کر اکثر یہ گمان ہوتا ہے کہ ان کے پاس کوئی جادوئی دماغ ہے یا وہ کسی غیر معمولی سپر پاور کے مالک ہیں۔ بالکل ایسا ہی لگتا ہے سب کو۔ مطلب ایسا لگتا ہے جیسے ان کے دن میں 24 کے بجائے 48 گھنٹے ہوتے ہوں گے۔ لیکن دیکھیں، یہ سچ نہیں ہے۔ ان کی کامیابی کا راز چند ایسی انتہائی سادہ اور بظاہر چھوٹی عادتیں ہیں جنہیں ہم عام طور پر بالکل معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، اور یہی وہ عادات ہیں جو سارا فرق پیدا کرتی ہیں۔ بالکل۔ اسمارٹ اسکوپ میں خوش آمدید۔ بس جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن دبا دیں اور اسے شیئر کر دیں۔ تو اس ڈیپ ڈائیو میں ہمارے پاس ٹم فیرس کی مشہور زمانے کتاب ٹولز آف ٹائٹنز اور اس کے پوڈ کاسٹ پر دنیا کے 200 سے زائد کامیاب ترین لوگوں کے انٹرویوز کا نچوڑ موجود ہے، یعنی ان تمام انٹرویوز کا ایک پریکٹیکل خلاصہ۔ جی، اور ہمارا آج کا مقصد یہ کھوج لگانا ہے کہ ٹیکنالوجی کے ارب پتی، نامور اداکار اور کھیلوں کے عظیم کھلاڑیوں میں جنہیں ٹائٹنز کہا جاتا ہے، آخر کیا چیز مشترک ہے، اور سب سے اہم بات یہ کہ ان کی غیر معمولی حکمت عملیوں کو ہم اپنی روزمرہ کی عام زندگی میں کیسے استعمال کر سکتے ہیں۔ زبردست۔ اس سارے مواد کو 3 بنیادی حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا صحت مند، دوسرا دولت مند اور تیسرا عقل مند۔ یہ ایک بہت ہی زبردست اور عملی مشن ہے۔ جب ہم ان بڑے ناموں کو دیکھتے ہیں تو وہ واقعی کسی اور ہی دنیا کی مخلوق لگتے ہیں۔ صحیح بات ہے۔ لیکن یہ جاننا کہ ان کی عادات کوئی بھی انسان اپنا سکتا ہے، یہ چیز ایک نئی امید پیدا کرتی ہے۔ تو اگر ہم پہلے حصے یعنی صحت مند ہونے پر بات کریں تو عام تاثر تو یہی ہے نا کہ بڑی کامیابی کے لیے بس دماغ کا تیز ہونا چاہیے اور دن رات لیپ ٹاپ پر کام کرنا ہی کافی ہے۔ جسمانی صحت کو تو اکثر ثانوی درجہ ہی دیا جاتا ہے، خاص طور پر اس کاروباری دنیا میں۔ ہاں، اور دیکھیں، یہی وہ سب سے بڑی غلط فہمی ہے جہاں زیادہ تر لوگ طویل مدتی کامیابی کی دوڑ سے بالکل باہر ہو جاتے ہیں۔ مطلب سیدھی سی بات ہے، ہر کامیابی کی بنیادی اینٹ دراصل ہماری جسمانی توانائی ہے۔ بالکل۔ اگر جسم ہی ساتھ نہ دے، اگر صحت اندر سے کھوکھلی ہو، تو ذہن اور کاروبار دونوں بالآخر ایک نہ ایک دن ناکام ہو جاتے ہیں۔ اور ہاں، دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کامیاب لوگوں کی توجہ محض جم میں جا کر گھنٹوں اندھا دھن وزن اٹھانے پر نہیں ہوتی۔ تو پھر کس چیز پر ہوتی ہے ان کی توجہ؟ ان کی توجہ دراصل جسم کی مکمل ریکوری اور تکلیف کو رضاکارانہ طور پر گلے لگانے پر ہوتی ہے۔ تکلیف کو رضاکارانہ طور پر گلے لگانا، یہ تو اپنے آپ پر ظلم کرنے والی بات لگتی ہے۔ ذرا سوچیں، سردیوں کی ایک ٹھٹھرتی ہوئی صبح ہے، جب کوئی انسان اپنے گرم اور آرام دہ بستر سے نکلتا ہے تو وہ سیدھا گرم پانی کی طرف ہی بھاگتا ہے نا۔ ظاہر ہے، انسانی فطرت یہی ہے۔ تو خود کو یخ بستہ پانی کے حوالے کرنا، کیا یہ محض ایک نفسیاتی دکھاوا نہیں ہے کہ کوئی انسان خود کو کتنا سخت جان ثابت کر سکتا ہے؟ اس اذیت کا عملی فائدہ کیا ہے؟ بظاہر ایسا ہی لگتا ہے، میں مانتا ہوں، لیکن اس کے پیچھے ایک انتہائی گہری سائنس اور نفسیاتی تربیت چھپی ہوئی ہے۔ دیکھیں، ٹونی رابنز اور وم ہوف جیسے ٹائٹنز اپنے دن کا آغاز برف کے پانی سے کرتے ہیں۔ برف کے پانی سے؟ ہاں، یہ تو واقعی بہت مشکل کام ہے۔ جی ہاں، اور اس کے لیے کسی مہنگے آئس باتھ یا جدید سہولیات کی بھی قطعی ضرورت نہیں ہے۔ طریقہ بہت سادہ سا ہے۔ صبح کے عام شاور کے بالکل آخر میں جب جسم پوری طرح گرم ہو تو صرف 60 سیکنڈ کے لیے نلکے کو مکمل ٹھنڈے پانی پر کر دیا جائے۔ صرف 60 سیکنڈ کے لیے؟ بالکل، صرف 1 منٹ۔ لیکن جب وہ برف جیسا پانی جسم پر گرتا ہے تو جسم کا قدرتی رد عمل کیا ہوتا ہے؟ دماغ چیخ اٹھتا ہے کہ فوراً باہر نکلو۔ وہ انسان کو اس تکلیف سے بچانے کے لیے ہر ممکن سگنل بھیجتا ہے اور دل کی دھڑکن ایک دم تیز کر دیتا ہے۔ یعنی یہ تو اپنے ہی دماغ کے ساتھ ایک طرح کی نفسیاتی جنگ لڑنے کے مترادف ہے۔ دماغ کہہ رہا ہے کہ بھاگو اور انسان ضد کر کے کھڑا ہے۔ یہ جنگ روزانہ لڑنے کا آخر جواز کیا بنتا ہے؟ اس کا جواز دراصل اس کے دوہرے فائدے میں چھپا ہے۔ پہلا تو جسمانی فائدہ ہے۔ اس شدید تکلیف کے 60 سیکنڈ برداشت کرنے سے جسم میں ایڈرینلین کی سطح تیزی سے بڑھتی ہے، خون کی گردش تیز ہوتی ہے اور قوت مدافعت فوراً متحرک ہو جاتی ہے۔ یعنی باڈی پوری طرح جاگ جاتی ہے۔ بالکل۔ اور دوسرا اور سب سے اہم نفسیاتی فائدہ یہ ہے کہ انسان کا اپنے جذبات اور رد عمل پر ایک طرح کا مکمل کنٹرول قائم ہو جاتا ہے۔ جو شخص صبح آنکھ کھلتے ہی اپنے جسم کی سب سے بڑی جبلت یعنی آرام طلبی اور خوف کو شکست دے دیتا ہے، وہ دراصل اپنے اعصاب کو مضبوط ترین بنا رہا ہوتا ہے۔ اچھا، یہ نقطہ اب واضح ہوا۔ اگر ہم اسے روزمرہ کی زندگی سے جوڑیں تو
جو شخص صبح صبح اس شدید ترین تکلیف اور دباؤ کو برداشت کر کے اپنے اعصاب پر قابو پا لیتا ہے، اس کے لیے پھر دن بھر کی مشکل ای میلز یا غصے میں بھرے کلائنٹس اور دفتری سیاست کا دباؤ برداشت کرنا انتہائی آسان ہو جاتا ہوگا نا؟ 100% درست۔ مطلب دن کی سب سے ناخوشگوار چیز کا سامنا اگر آغاز میں ہی کر لیا جائے تو باقی کا دن انسان کے اپنے کنٹرول میں محسوس ہوتا ہے۔ یہی تو وہ اندرونی اعتماد ہے جو انسان کو کامیابی کے سفر میں سب سے آگے لے کے جاتا ہے۔ اچھا، یہ تو ہو گئی اندرونی جنگ جیتنے کی بات، لیکن صرف ایڈرینلن کنٹرول کر لینے سے کسی انسان کا بینک بیلنس تو نہیں بڑھ جاتا نا؟ بالکل نہیں بڑھتا۔ تو جب ہم وقت اور سرمایہ کے بہترین استعمال کی بات کرتے ہیں، یعنی اگر ہم اپنی گفتگو کا رخ کتاب کے دوسرے حصے دولت مند کی طرف موڑتے ہیں، تو وہاں اس روایتی سوچ کو کیسے توڑا گیا ہے؟ وہاں سب سے پہلے اس مفروضے کو توڑا گیا ہے کہ بڑی کامیابی کے لیے لاکھوں یا کروڑوں کسٹمرز درکار ہوتے ہیں۔ کیون کیلی کا ایک انتہائی طاقتور تصور پیش کیا گیا ہے جسے 1000 سچے مداح کہا جاتا ہے۔ 1000 سچے مداح؟ یہ کیا تصور ہے؟ تھوڑا بتائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں، بڑی مالی کامیابی کے لیے پوری دنیا کے پیچھے بھاگنے کی قطعی ضرورت نہیں ہے۔ ایک انسان کو صرف 1000 ایسے لوگ تلاش کرنے ہیں جو اس کے کام کو اتنا زیادہ پسند کرتے ہوں کہ وہ اس کی بنائی ہوئی ہر چیز خریدنے کو تیار ہوں۔ ہاں، یعنی اگر 1000 لوگ سال بھر میں $100 کی خریداری بھی کریں تو یہ $1,00,000 کی آمدنی بنتی ہے، جو کہ واقعی ایک بہترین شروعات ہے۔ بالکل درست حساب لگایا آپ نے، اور یہ جو سوچ ہے نا، یہ انسان پر سے ناکامی کا بہت بڑا دباؤ ہٹا دیتی ہے۔ یہ تو واقعی ایک انتہائی حقیقت پسندانہ ہدف لگتا ہے۔ لاکھوں کو خوش کرنے کے بجائے صرف 1000 پر توجہ دینا بہت زیادہ عملی ہے۔ لیکن اسی حصے میں ارب پتی پیٹر تھیل کا ایک نظریہ موجود ہے جو سچی بات ہے مجھے بالکل غیر منطقی لگتا ہے۔ اچھا، کون سا نظریہ؟ وہ پوچھتے ہیں کہ اگر کسی کام کو کرنے کا 10 سالہ منصوبہ ہے تو اسے 6 ماہ میں کیسے مکمل کیا جائے؟ اب ذرا رکیے، کیا یہ شارٹ کٹ کوالٹی کو مکمل طور پر تباہ نہیں کر دے گا؟ بظاہر تو ایسا ہی محسوس ہوتا ہے۔ ہاں نا، فرض کریں کوئی انسان ایک کتاب لکھ کر اپنا کاروبار شروع کرنا چاہتا ہے۔ اگر وہ 10 سال کا کام 6 ماہ میں جلدی سے کر کے ایک کچا سا آڈیو ریکارڈ کر کے Amazon پر ڈال دے تو کیا وہ ایک انتہائی غیر معیاری کام نہیں کہلائے گا؟ دیکھیں، یہ ایک بہت اہم اور جائزہ سوال ہے، لیکن پیٹر تھیل کے اس سوال کا مقصد کوالٹی پر بالکل بھی سمجھوتا کرنا یا محض جلد بازی میں کوئی خامیوں بھرا کام پیش کرنا نہیں ہے۔ تو پھر کیا مقصد ہے اس کا؟ اس کا اصل مقصد دراصل انسان کے دماغ کو اس بیوروکریسی اور ان تمام غیر ضروری رکاوٹوں سے آزاد کرنا ہے جو ہمارے معاشرے نے ایک طے شدہ راستے کی صورت میں بنا رکھی ہیں۔ طے شدہ راستے؟ جی، انسان کا دماغ عموماً ان راستوں پر چلتا ہے جو بہت محفوظ لگتے ہیں اور جو سب اپنا رہے ہوتے ہیں۔ آپ خود سوچیں، 10 سال کا عرصہ زیادہ تر کام کرنے میں نہیں بلکہ انتظار کرنے، اجازتیں لینے اور روایتی طریقوں پر چلنے میں گزرتا ہے۔ اچھا، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ پیٹر تھیل کا یہ سوال دراصل ان رکاوٹوں کی نشاندہی کے لیے ہے جنہیں ہم نے بلا وجہ اپنے سر پہ سوار کیا ہوتا ہے؟ اسی طرح اگر ایک شخص بالکل روایتی انداز میں سوچے گا تو وہ مسودہ لکھے گا، پھر مہینوں تک پبلشرز کے دفتروں کے چکر لگائے گا، ان کی منظوری کا انتظار کرے گا، پھر ایڈیٹنگ اور چھپنے کا انتظار کرے گا جس میں ظاہر ہے سالوں لگ جائیں گے۔ صحیح بات ہے، یہ تو بہت لمبا پروسیس ہے۔ لیکن جب وہ خود پر یہ دباؤ ڈالتا ہے اور پوچھتا ہے کہ یہی کام 6 مہینے میں کیسے ہوگا، تو دماغ ان پرانی پابندیوں کو فوراً مسترد کر دیتا ہے۔ وہ اس روایتی پبلشرز والے راستے کو مکمل طور پر کاٹ دے گا۔ تو پھر وہ کیا کرے گا؟ وہ غیر روایتی راستہ چنے گا۔ وہ کسی بہترین آڈیو سافٹ ویئر کو استعمال کر کے اپنی کتاب خود ریکارڈ کرے گا، اسے خود Amazon پر پبلش کرے گا اور پھر سیدھا فیس بک گروپس میں جا کر انہی 1000 سچے مداحوں کو بیچنا شروع کر دے گا۔ واہ، یہ تو واقعی کمال ہے۔ مطلب کوالٹی تو وہی رہے گی، بس غیر ضروری رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی۔ بالکل، یہ اصول آپ کو تیز راستے تلاش کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ یہ تو ایک بالکل نیا زاویہ ہے، یعنی جب وقت کم ہو اور ہدف بڑا ہو تو انسان ان فالتو اصولوں کی پرواہ چھوڑ کر سیدھا منزل کی طرف ایک نیا راستہ بناتا ہے۔ لیکن یہاں ایک اور مسئلہ بھی تو پیدا ہوتا ہے نا؟ وہ کیا؟ ان نئے اور غیر روایتی راستوں پر چلنے کے لیے بہت ہمت چاہیے۔ ایک بالکل نامعلوم راستے پر چلنے کا اور ناکامی کا ڈر انسان کو اکثر قدم اٹھانے سے ہی روک دیتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ کتاب کا جو تیسرا حصہ ہے، یعنی عقل مند ہونا، وہ اسی ذہنی کشمکش اور خوف سے نمٹنے کے بارے میں ہے۔ جی بالکل درست کہا۔ نئے راستوں پر قدم رکھنے کے لیے ذہن کا خوف اور شکوک سے آزاد ہونا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ ٹم فیرس کی اس ریسرچ میں یہ بات سامنے آئی کہ 80% سے زیادہ ٹائٹنز روزانہ مراقبہ یعنی میڈیٹیشن کرتے ہیں۔ 80%؟ یہ تو بہت بڑی تعداد ہے۔ ہاں،
ان کی روزمرہ کی روٹین میں ذہن کو پرسکون کرنے کی کوئی نہ کوئی مشق ضرور شامل ہوتی ہے تاکہ وہ انتہائی دباؤ کے لمحات میں بھی بالکل واضح سوچ سکیں۔ یہاں مجھے ایک بات کی وضاحت کرنا بہت ضروری لگتی ہے۔ مراقبے کا لفظ سن کر اکثر لوگ اسے کوئی صوفیانہ، خیالی یا روحانی جادو سمجھ لیتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی سمجھا جاتا ہے۔ لیکن دراصل یہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ یہ تو دماغ کے لیے وزن اٹھانے کی ورزش کی طرح ہے۔ جیسے کوئی انسان جم میں جا کر اپنے پٹھے مضبوط کرتا ہے، ویسے ہی مراقبے سے دماغ کو ٹرین کیا جاتا ہے تاکہ اپنے جذبات، غصے اور بے چینی پر قابو پایا جا سکے اور کسی بھی قسم کے جذباتی رد عمل کا شکار ہونے سے بچا جا سکے۔ یہ جو دماغ کی ورزش والی آپ نے تشبیہاں دی ہے، اس نے صورتحال کو بالکل واضح کر دیا ہے۔ اور دیکھیں، اسی ذہنی تربیت کا ایک اگلا اور بہت ہی طاقتور قدم وہ ہے جسے فیئر سیٹنگ یا ڈر کا مقابلہ کرنا کہا گیا ہے۔ ہم سب نے اہداف یعنی گولز بنانے کے بارے میں تو بہت سنا ہے۔ جی بالکل، ہر جگہ گول سیٹنگ کی ہی بات ہوتی ہے۔ لیکن یہ تصور کہتا ہے کہ اہداف بنانے کے بجائے انسان سب سے پہلے اپنے ڈر کو ایک کاغذ پر لکھے۔ ہاں، ڈر کو کاغذ پر لکھنا۔ اس کی تھوڑی مزید وضاحت کریں۔ فرض کریں ایک انسان ایک عام سی لیکن بڑی محفوظ نوکری کر رہا ہے جس سے اس کا گھر چل رہا ہے۔ صحیح ہے۔ وہ اپنا کام شروع کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ محفوظ نوکری چھوڑنے اور نئے کام میں مکمل طور پر ناکام ہونے کے خوف سے مفلوج ہے۔ اب وہ اس خوف کو کاغذ پر کیسے اتارے گا؟ اور کیا صرف لکھنے سے ڈر ختم ہو جائے گا اگر اس کا ڈر حقیقت پر مبنی ہو تو؟ دیکھیں، ڈر ہمیشہ حقیقت سے کہیں زیادہ خوفناک محسوس ہوتا ہے، لیکن تب تک جب تک وہ صرف ذہن میں رہے۔ فیئر سیٹنگ کا اصول یہ کہتا ہے کہ اس ڈر کو دماغ کے اندر پالنے اور بڑا کرنے کے بجائے ایک کاغذ لیں اور پوری تفصیل سے لکھیں کہ اگر نوکری چھوڑ دی اور واقعی کاروبار فیل ہو گیا تو بدترین حالات کیا ہوں گے۔ یعنی ورسٹ کیس سینیریو۔ بالکل۔ مثلا انسان کاغذ پر لکھے گا کہ 6 ماہ میں تمام جمع پونجی ختم ہو جائے گی، گھر کا کرایہ دینا مشکل ہو جائے گا، شاید کرایہ دینے کے لیے کچھ عرصہ اوبر چلانی پڑے، یا پھر مکمل ناکامی پر پرانی نوکری کی منت کر کے تھوڑی شرمندگی کے ساتھ واپس جانا پڑے گا۔ لیکن جب یہ ساری بھیانک باتیں جن کا صرف سوچ کر ہی انسان کانپ جاتا ہے کاغذ پر لکھی ہوئی سامنے آ جائیں گی تو کیا اس سے خوف اور زیادہ نہیں بڑھ جائے گا؟ انسان تو گھبرا کر اپنا ارادہ ہی بالکل ترک کر دے گا۔ اور یہیں پر ہماری انسانی نفسیات کا رخ بدلتا ہے۔ وہ کیسے؟ جب تک ڈر دماغ کے اندھیرے میں گھومتا رہتا ہے نا، وہ ایک ناقابل تسخیر افریط محسوس ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی اسے کاغذ پر اتارا جاتا ہے اور انسان خود پڑھتا ہے کہ بدترین حالات کیا ہے، تو اسے اچانک احساس ہوتا ہے کہ یہ بدترین حالات بھی بالکل قابل برداشت ہیں۔ اچھا، اوبر چلانا کوئی موت تو نہیں ہے، پرانی نوکری پر واپس جانا ایک شرمندگی ہو سکتی ہے، لیکن ظاہر ہے اس سے زندگی تو ختم نہیں ہوگی۔ ڈر کا سائز روشنی میں آتے ہی بہت چھوٹا ہو جاتا ہے، ذہن ہلکا ہو جاتا ہے، اور پھر انسان اس قابل ہوتا ہے کہ وہ ان برے حالات سے بچنے کی کوئی ٹھوس حکمت عملی بنا سکے۔ واہ، یعنی خوف کو پراسراریت سے نکال کر حقائق کے دائرے میں لانا ہی اصل کامیابی ہے۔ یہ واقعی ایک زبردست طریقہ کار ہے۔ اچھا، تو ڈر پر قابو پانے کے بعد جب انسان عملی میدان میں قدم رکھتا ہے تو شروعات کیسے کرنی چاہیے؟ اس کے لیے کتاب میں ریان ہالیڈے کا ایک بڑا زبردست نظریہ ہے جسے کینوس اسٹریٹجی کہا گیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ دوسروں کے لیے وہ کینوس بنے جس پر وہ پینٹ کر سکے۔ اب یہاں مجھے شدید اختلاف ہے۔ اچھا، کیوں؟ دیکھیں، آج کے دور میں جہاں ہر شخص خود کو نمایاں کرنا چاہتا ہے، جہاں پروموشن کے لیے اپنا کام دکھانا پڑتا ہے، وہاں کوئی خاموشی سے دوسروں کا کام کیوں کرے؟ یہ تو بظاہر کیریئر کا ایک بہت بڑا نقصان ہے۔ انسان تو بس استعمال ہو کر رہ جائے گا۔ بظاہر یہ واقعی کیریئر کی خودکشی ہی لگتا ہے، اور آپ کی بات بالکل درست ہے کہ آج کل ہر کوئی جلدی سے جلدی کریڈٹ لینے کی دوڑ میں لگا ہوا ہے، لیکن یہ اصول خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے کیریئر کے بالکل آغاز میں ہیں۔ اس کا مقصد استعمال ہونا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک طویل المدتی اور انتہائی اسٹریٹجک سرمایہ کاری ہے۔ فرض کریں ایک شخص کسی نئی کمپنی میں جاتا ہے، اب پہلے دن سے ہی خود کو ہیرو ثابت کرنے اور اپنی انا کو آگے رکھ کر بڑے پروجیکٹس مانگنے کے بجائے وہ دیکھتا ہے کہ اس کے سینئرز کن مسائل کا شکار ہیں۔ مطلب وہ ان کے پرابلمز پر فوکس کرتا ہے۔ جی، وہ دیکھتا ہے کہ وہ سینئرز اپنا بہت سا وقت بکھری ہوئی اسپریڈ شیٹس اور ڈیٹا کو ترتیب دینے میں ضائع کر رہے ہیں۔ اب وہ کیا کرتا ہے؟ رات گئے تک دفتر میں رک کر ان فائلوں کو پرفیکٹ طریقے سے ترتیب دے کر انہیں پیش کر دیتا ہے۔ لیکن اس سے تو سینئرز کا کام آسان ہوا نا؟ اس شخص کو کیا ملا سوائے اضافی محنت کے؟ اس کے ہاتھ کیا آیا؟ اسے جو ملا وہ دراصل کسی ابتدائی تنخواہ یا کھوکھلی تعریف سے بہت بڑا ہے۔ اس نے خاموشی سے ان کے راستے کی رکاوٹ ہٹا دی اور ان کا قیمتی وقت بچایا۔ یہاں انسانی نفسیات کا ایک قانون حرکت میں آتا ہے جسے قانون باہمی تبادلہ یعنی لا آف ریسیپراسٹی کہتے ہیں۔
میں سمجھ رہی ہوں۔ وہ سینئرز اب لاشعوری طور پر اس شخص کے احسان مند ہیں، وہ اس پر مکمل بھروسہ کرنے لگیں گے، وہ اسے اپنے قریب کریں گے، وہ باریکیاں سکھائیں گے جو کسی کتاب یا یونیورسٹی میں کبھی نہیں ملتی۔ اور جب وہ سینئرز خود ترقی کر کے کیریئر میں اوپر جائیں گے نا، تو وہ اس شخص کو بھی اپنے ساتھ اوپر لے جائیں گے۔ دوسروں کا راستہ صاف کر کے انسان دراصل اپنے لیے مستقبل کی ایک بہت بڑی ہائی وے بنا رہا ہوتا ہے۔ یہ زاویہ بہت ہی پراسر ہے، یعنی اپنی انا کو کچھ عرصے کے لیے ایک طرف رکھ کر طویل مدتی فائدے پر نظر رکھی جائے۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو اور ان تمام نکات کو سمیٹیں تو یہ بات بالکل نکھر کر سامنے آتی ہے کہ کامیابی کوئی اتفاق یا حادثہ ہرگز نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ یہ ایک ایسا سسٹمیٹک طریقہ کار ہے جو روزمرہ کی بظاہر چھوٹی مگر مستقل عادات سے تعمیر ہوتا ہے۔ 100% کامیابی مکمل طور پر سسٹمیٹک ہے۔ اور دیکھیں، اس سارے نظام کی سب سے مضبوط کڑی انسان کی صبح میں چھپی ہے۔ کتاب کا ایک بہت بڑا سبق یہ ہے کہ صبح جیتیں، دن جیتیں۔ صبح جیتیں، دن جیتیں۔ جی، دن کے پہلے 60 منٹ اس بات کا فیصلہ کرتے ہیں کہ انسان دن کو چلائے گا یا دن انسان کو چلائے گا۔ بستر سے اٹھ کر سب سے پہلے اسے خود ٹھیک کرنا تاکہ دن کی پہلی کامیابی کا احساس ہو، 10 منٹ کا مراقبہ کر کے ذہن کو پرسکون اور تیار کرنا، اور فون کے نوٹیفیکیشنز میں کھو جانے کے بجائے چند صفحات پڑھنا۔ یہ وہ چھوٹی عادات ہیں جو ایک عام انسان کو ٹائٹن بناتی ہیں۔ واقعی ان تمام باتوں نے سوچنے کا ایک نیا اور پریکٹیکل انداز دیا ہے۔ ہم عموماً یہ سمجھتے ہیں کہ زندگی میں سب سے بڑا خطرہ کوئی نیا کام شروع کرنا اور اس میں فیل ہو جانا ہے، جبکہ دیکھا جائے تو حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ زندگی میں سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ کوئی نیا قدم اٹھایا ہی نہ جائے۔ کسی انکہے ڈر کی وجہ سے، ناکامی کے خوف سے، آنے والے کل کے دن کو بھی بالکل آج کی طرح روایتی اور بے رنگ انداز میں گزار دینا، یہ اصل ناکامی ہے۔ اپنی زندگی کو تبدیل نہ کرنے کا خوف کسی بھی نئے کام میں ناکامی کے خوف سے کہیں زیادہ ہونا چاہیے۔ واہ، یہ ایک ایسا خیال ہے جو انسان کو واقعی اندر تک جھنجھوڑ دیتا ہے، اور اس پر بہت گہرائی سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ جو لوگ اپنی روٹین میں مثبت تبدیلی لانا چاہتے ہیں اور زندگی بدلنے والے ایسے اہم نکات مس نہیں کرنا چاہتے، ان کے لیے بہترین قدم یہی ہے کہ وہ اسمارٹ کلسکوپ کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں اور اس مواد کو ان دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں جو زندگی میں اپنے خوف پر قابو پا کر کچھ نیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔